ایک اچھی ضرور آپ کی خبر آئی ہے کہ ٹرائیبیونلز نے مراد سعید اور اعظم سواتی کو کلیئر کر دیا ہے سینٹ کے لیے. تو بہرحال اب آپ دونوں کو آن دا سرفیس آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں آن دا سرفیس آنا تو میں نہیں کہہ سکتا، جو ریاستی جبلت ہے اور جبر ہے اور ظلم ہے، لیکن یہ یقیناً ہے کہ وہ سینٹ میں پہنچ جائیں گے. مگر سینٹ میں شریک ہوں گے کہ نہیں، آپ ابھی بھی اس حوالے سے کوئی یقین نہیں رکھتے؟ دیکھیں بیلیں کرا کے عبوری ضمانتیں کروا کے آ جائیں گے، مگر پھر وہ تلوار لٹکتی رکھی گئی ہے. ابھی بھی جو اسٹریٹجی انہوں نے کی ہے اور جس وجہ سے مروت صاحب نے یا دوسرے ہمارے ساتھیوں نے ایک اظہار اس چیز کا کیا کہ جو ضمانتیں ہیں ان کی عبوری رکھ کے آگے کو کیے جا رہی ہے، اور اسی طرح جو ان کے خلاف ہمارے جو منتخب شدہ امیدواران ہیں جو فارم 45 47 49 عبور کر کے بھی اور وہ جو ہے آگ کا دریا عبور کر کے بن گئے، ان کے خلاف بھی ری کاؤنٹنگ کی جو ہے درخواستیں ہیں، اور جہاں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہاں 10 ہزار ڈبل سٹیمپنگ کر کے ان کو جو 8,000 9,000 سے جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا گیا ہے. اور باقیوں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ ٹرن کوٹ ہوتے ہو تو آپ بچ جاؤ گے، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو گجرانوالے کا ہوا ہے یا جو لودھرا والے کا ہوا ہے، جو جیتے ہوئے کو ہم ہرا سکتے ہیں. تو یہ پریشر آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی برقرار ہے سر. اس کے عین بیچ میں 9 مئی کے سانے کے حوالے سے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے اہم ترین آج سماعت ہوئی ہے. 6 ممبر بینچ تھا جس کے اوپر اختلاف اور سوال اٹھایا گیا کہ اس کو آئیڈیل سچویشن میں 9 ممبر بینچ میں تبدیل کر دیا جائے. یہ ڈیمانڈ کیا گیا. یہ 9 ممبر بینچ کی ڈیمانڈ جسٹیفائڈ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں بالکل جسٹیفائڈ ہے. اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ 5 جج، یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے، انٹرا کورٹ ہے، ود ان دا کورٹ اٹ سیلف ہے. اب 5 جج کہہ چکے کہ سیویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا. اب 6 ججز میں سے اگر ایک جج بھی اختلاف کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے ٹرائل، تو پھر یہ 6 ہو جائیں گے، وہ 5 ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیں کہ اگر 9 ہوں گے تبھی ایک بیلنس قائم ہو سکے گا نا، میجورٹی بازیں آ سکے گی. وگرنہ تو 2 یا 3 اگر اس طرف بھی چلے جائیں تو بھی فیصلہ سٹک ہو جائے گا. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ 6 میں سے اگر 5 جج یا 4 جج یا 4 جج اگر کہہ دیں تو وہ حتمی ہو جائے گا. اس لیے حتمی نہیں ہوگا کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل ہے. وہ 5 ججز کا جو رائے ہے وہ بھی اس میں آپ جمع کر لیجئے گا. پھر 5 جج وہ، اور اگر 4 جج وہ کہتے ہیں اور 3 جج اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر بھی نہیں ہوگا. پھر 5 اور 3 یہ 8 ہو جائیں گے، اور وہ 6 یا وہ 4 رہ جائیں گے. بہرحال سر یعنی کہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ڈیٹیلز مانگ لی ہیں اور ٹرائلز مکمل ہو گئے ہیں تو تفصیلات وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی غیر ریلیونٹ یا غیر معینہ مدت تک اندر نہ رہے کہ اگر اس کو بیل دے دی گئی ہے، کوئٹ کر دیا گیا ہے اس کو. مگر سر ایک اور اہم ترین معاملہ ہے، ہاں اب آپ کے عمران خان صاحب کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا 9 مئی کے حوالے سے. جی بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ یہ اپیلیں بھی خارج ہوں گی. چونکہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی اپیل واپس لے لی ہے، واپس لینے کا انہیں آفیشلی درخواست کرنی ہے. قرارداد انہیں آج دکھا دی تو سپریم کورٹ نے کہا یہ قرارداد کے بنا پہ نہیں کہہ سکتے آپ، آفیشل طریقہ کار سے یہ واپس وڈرا کریں جو نگران خیبر پختونخوا کی حکومت آ جائے گی، درخواست آ جائے گی. بٹ یو سی ون آف دا پروونسز has already opted to pull out from the appeal, اور ان کی رائے میں Sindh government never went into appeal. لوگوں کو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کو چھوڑ دیں. ان کی قرارداد بھی یہ ہے کہ 9 مئی والے لوگوں کو، بلکہ چیف منسٹر کا پہلا بیان بھی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں ٹرائی ہوں گے اس میں؟ آپ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں عمران خان ٹرائی نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 9 مئی کو سال ہونے والا ہے. سر دیگر 103 تو ٹرائی ہو رہے ہیں نا، تو عمران خان صاحب کیوں نہیں؟ مہر بخاری صاحبہ ایک بھی اس کے خلاف شہادت نہیں ہے. 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے میں گرفتار کر لیا تھا.
10 मई को वो पाबा सलासल था, इनकी तहवील में था, 11 को इनकी तहवील में था, 12 को इनकी तहवील में था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की कस्टडी को इलीगल करार देके ये तो अब आप मेरिट्स ऑफ द केस था। आर्ग्यू कर रहे हैं ना। आपको DGISPR की प्रेस रिलीज याद होगी कि नाकाबिले तर्दीद शाहिद मौजूद है। अंधे को महर अंधे को भी पता है कि वो 9, 10, 11, 12 को जेल में थे, अपना इनकी कस्टडी में थे सरकार की। तो फिर उसने कैसे कर दिया 9 मई में? तो फिजिकल पार्टिसिपेशन उसकी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती है, क्योंकि वो तो केस ही सारा प्रोसिक्यूशन ने ये बनाया। अब वो एक्विट हो या कन्विक्ट हो, बट द फैक्ट इज ही विल बी ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट्स। नो, ही विल नेवर बी ट्राइड, ये भी आपको बता दूं। और जितने ट्रायल हुए ये सारे विशिएट होंगे। ये लिख लो महर, ये तारीख आपको आज का दिन देख लेना कि तारीख आपको बताएगी कि ये सारा कुछ जो है विशिएट होगा। अब 45 ईयर्स नहीं लगेंगे।